باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل محبتا لمحمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربیت الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذی حاجة وآہة وآفات صلوات بر محمد و آل محمد ثم الصلاة والسلام على اسد اسد اللہ وسیف سیف اللہ الذي لحمه لحم علی ودمه دم علی وعظمه عظم علی وجسمه جسم علی حربه حرب علی وضربه ضرب علی وعیبته عیبت علی وحیبته حیبت علی الذي يستوحش من سيفه الفرار وما تحت لوائه إلا الكرار شبيه جعفر الطيار ثاني حيدر الكرار الذي كان اسمه مكتوب على قبضة ذوالفقار الجرار ابن الجرار ابن الجرار ابن الجرار ابن الجرار اشجع الناس ابو الفضل العباس اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا صلوات بر محمد و آل محمد فرمان معصوم ہے صلو علینا بالاصوات طہارتاً و تزکیۃً لانفسکم ہم پر درود پڑھو تو بآواز بلند پڑھو تاکہ تمہارے نفسوں سے نجاست جاتی رہے اور طہارت آتی رہے حضرات ذی وقار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان میکدہ ولایت کعبہ مطاف سخن ذات سرکار ابو الفضل العباس ہے آپ کوشش کریں گے کہ چہروں سے حیرت ہٹا کے چہروں پہ نور مودت پھیلے تاکہ معروضات آپ کی سماعتوں سے قلوب میں اتارے جا سکیں ابتدا میں عرض کر دوں کہ یہ جو آپ کے چہروں کی رونق ہوتی ہے اسے طلب کہتے ہیں ذکر آل محمد میں چہروں کی رونق اسے طلب کہتے ہیں اور اسی کے مطابق ہمیں وہاں سے رسد عطا ہوتی ہے اور قانون یہ ہے کہ رسد بمطابق طلب ہوا کرتی ہے تو
اب آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کتنی رسد درکار ہے. چہروں سے حیرت ہٹا کے چہروں پہ نور مودت پھیلائیں. ایک بچی کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، پروردگار اس ذکر کے صدقے میں جلد از جلد وہ پریشانی دور فرمائے. اور بانی مجلس میاں احمد شیر صاحب کی اولاد اور کاروبار کے لیے خصوصی دعا ہے. پروردگار یہ جو رزق شعور کا دسترخوان انہوں نے بچھایا ہے، مالک اس کے صدقے میں انہیں کثیر حلال و طیب رزق عطا فرمائے. پروردگار ان کی عزت میں اضافہ فرمائے. پروردگار اس دنیا میں انہیں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. بالخصوص پروردگار ان کے گھر پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے. جتنے مومنین و مومنات اس پاک محفل میں تشریف لائے ہیں، پروردگار ان کی آمد کو اپنی بارگاہ میں بطور اجر رسالت قبول و منظور فرمائے. مل کے بلند آواز سے سرکار ابوالفضل عباس کی شایان شان صلوات پڑھیں. ذکر عباس کا ہو، آپ متوجہ ہیں جناب عباس کا ذکر کیا جائے. ذکر عباس کا ہو تو حوالہ کم از کم قرآن ہونا چاہیے. میری کوشش ہے کہ ابتدا میں ہی زمین ذہن زرخیز ہو جائے تاکہ تخم معرفت بونا آسان ہو جائے. بالخصوص جو سامنے تشریف فرما ہے بیٹا، آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے تاکہ ذکر کا ایک لفظ بھی ضائع نہ ہو. یہ میں ہر ممبر پہ بیان کرتا ہوں کہ ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی. ہوائی گفتگو کبھی میں نے ممبر پہ نہیں کی. زمین و آسمان کے قلابے میں نہیں ملاتا. مبالغہ آرائی سے میں نے کبھی کام نہیں لیا. علی کی حویلی کے ساتھ کبھی میں نے کھینچاتانی نہیں کی. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ علی کو بھی بڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے. ذکر عباس کا ہو تو حوالہ کم از کم قرآن ہونا چاہیے. ورنہ حق یہ ہے کہ خدا خود بولے تو بتائے عباس کسے کہتے ہیں. ذکر سرکار ابوالفضل عباس ہے اور میں قرآن ہی کو حوالہ بنا کے پیش کرنا چاہتا ہوں. پروردگار عالم، آپ کا موڈ ہے جناب عباس کا ذکر سننے تو پھر چہروں کی رونق سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ ذکر ابوالفضل عباس سننا چاہتے ہیں. پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو میں خدا ضمانت دیتا ہوں کہ ایسے بندے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر میرے انعام نازل ہو چکے ہیں. آگے خدا نے بیان کیا ہے کہ وہ کون ہیں جن پر انعام نازل ہو چکے ہیں. خدا ارشاد فرماتا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالح ہیں. نبی محمد، صدیق علی، شہید حسین، صالح عباس. بس میں ابھی خاموش چہرے دیکھ رہا ہوں کہ کتنی جلدی یہ مصروف عبادت ہوتے ہیں. اور میں ابتدا میں عرض کر دوں کہ مجبوری کی عبادت سے اختیار کی عبادت افضل ہوتی. اس سے پہلے کہ ابوالفضل عباس کا ذکر زبان کی عبادت پہ مجبور کر دے، اختیار ہی سے ہو جائے تو بہتر ہے. نبی محمد، صدیق علی، شہید حسین. آگے خدا ارشاد فرماتا، حسنا اولئک رفیقا، اے جنت کے لالچ میں عبادت کرنے والو، ان کی صحبت بڑی حسین ہے. جی آپ سلامت رہیں، مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی رہیں. میں ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جو دائیں تشریف فرما ہیں آپ بھی شامل مجلس ہیں، جو پیچھے تشریف فرما ہیں ان کے بھی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں بولنا چاہتا جس سے آپ کو محسوس ہو کہ وقت ضائع ہو رہا ہے. حسنا اولئک رفیقا،
حسنا اولئک رفیقا. خدا ارشاد فرما رہا ہے جنت کے لالچ میں عبادت کرنے والوں ان کی رفاقت بڑی حسین ہے. تو میں آپ کو ساتھ لے کے یہ پیغام بارگاہ توحید تک پہنچانا چاہتا ہوں. پروردگار ہم نہیں جانتے وہ لوگ کون ہیں جو جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں. مالک گواہ رہنا ہمیں جنت کا لالچ نہیں صحبت عباس کا لالچ ہے. ہائے 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 ہائے. جی آپ سلامت رہیں بھائی. اب وہیں پہ بیٹھ جائیں. اب آپ بیٹھ جائیں, یہیں پہ بیٹھ جائیں. دامن وقت میں زیادہ وسعت نہیں ہے. پروردگار ہمیں جنت کا لالچ نہیں. لفظ بدلتا ہوں معنی کی کائنات بدل جائے. پروردگار ہمیں جنت کا لالچ نہیں. ہم تو صرف عباس کے صحابی بننا چاہتے ہیں. متوجہ ہیں بھائی؟ بات پہنچ رہی ہے. دیکھیے جی آپ سلامت رہیں. بات دل تک پہنچے, دل کو اچھی لگے تو ممکن نہیں کہ چہرے سے ظاہر نہ ہو. کیا خیال ہے؟ اور اگر چہرے سے ظاہر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ دل تک پہنچی ہی نہیں. تو آپ کے چہرے بتائیں گے کہ میری باتیں دل تک پہنچ رہی ہیں یا نہیں. وہ پروردگار بکل شیء علیم ہے, علام الغیوب ہے. وہ پروردگار دلوں کے حال جانتا ہے, مگر اس کے باوجود کہتا ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھو. اس لیے کہ جو شے دل میں ہو وہ زبان سے اس کا اظہار چاہتا ہے. دلوں کے حال وہ بھی جانتا ہے, مگر کلمہ اس لیے پڑھوانا چاہتا ہے کہ وہ دل کے حال کا اظہار چاہتا ہے. تو پھر لوگ بھی ہمیں یہ کہہ کر نہ بہلائیں کہ ہمارے دلوں میں بھی غم حسین ہے. دل میں غم حسین ہے تو وہ ماتم کے ذریعے اظہار چاہتا ہے. متوجہ ہیں؟ دلوں میں غم حسین ہے. بیٹا جوتا اتارو, جوتا اتارو, مجلس میں بیٹھنا سیکھو. دلوں میں غم حسین ہے تو پھر وہ ماتم کے ذریعے اظہار چاہتا. بات دل کو چھو جائے تو چہرے سے عیاں ہوتی ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی بات خدا کے دل کو چھو جائے, مگر میں نے عرض کر دیا ہے کہ جو بات دل کو چھو جاتی ہے چہرے سے عیاں ہوتی ہے. اب کیا پتا کہ کس کی بات قلب خدا کو چھو گئی ہے. اسی لیے پروردگار نے اپنے 14 چہرے بنا دیے ہیں کہ اگر یہ راضی ہیں تو سمجھو میں راضی ہوں, یہ ناراض ہیں تو سمجھو میں ناراض ہوں. بسم اللہ. متوجہ ہیں وہ بیٹا؟ جلدی جلدی سیکھ لینا ہے کہ مجلس کیسے سنتے ہیں. آئیے نبی محمد, صدیق علی, شہید حسین, صالح عباس, حسن اولئک رفیقا. خالق جنت کہہ رہا ہے ان کی رفاقت بڑی حسین ہے. میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنایہ سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں. آپ کنایہ سمجھیں گے, بغیر تشریح کے بعد سمجھیں گے تو مجھے بھی لطف آئے گا. انتہائی حسین منظر ہو اور جس سے آپ کو محبت ہے وہ ساتھ نہ ہو. میری ہر چہرے پہ نگاہ ہے جسے بڑا ناز ہے نا اپنی خاموشی پہ کہ الحمدللہ پڑھنے والے پڑھتے رہتے ہیں, میں تو چپ کر کے اٹھ کے آ جاتا ہوں. میں آج اس جرت مند کا بھی چہرہ دیکھوں گا کہ اسے کتنا ناز ہے اپنی خاموشی پہ, کتنا خاموش بیٹھ سکتا ہے ان کے ذکر میں. منظر انتہائی حسین ہو, وہ ساتھ نہ ہو جس سے آپ کو محبت ہے تو وحشت ہونے لگتی ہے. اور آپ تنہا کسی پتھر پہ بیٹھے ہوئے ہو اور محبوب پہلو میں ہو تو وہی منظر حسین ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جو یوں نہیں سمجھے, میں یوں سمجھاتا ہوں کہ جنگل میں بھی
جس سے آپ کو محبت ہے وہ ساتھ ہو تو وہ جنگل حسین لگنے لگتا ہے، اور انتہائی حسین منظر ہو اور محبوب ساتھ نہ ہو تو وحشت آنے لگتی ہے۔ جو نہیں سمجھا اس کے لیے آسان کر رہا ہوں، جنت ہو اور وہاں علی نظر نہ آئے، اور آپ جنگل میں ہو اور علی آ جائے۔ یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ ہائے 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 ہائے، حسن اولئک رفیقا۔ بیٹا دائیں بائیں سے سیکھ لو کہ کیسے سنتے ہیں مجلس۔ جی آپ سلامت رہیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا ابھی تھوڑی دیر میں جو ذکر مجبور کر دے گا تو اختیار ہی سے عبادت کر لے تو بہتر نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جنت میں علی نظر نہ آئے، جنت میں شہد کی نہریں ہیں، جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، کتنا شہد چاٹ لیں گے آپ بتائیے؟ جو شہد کی نہروں کے لیے عبادت کر رہا ہے وہ کتنا شہد کھا لے گا بھائی؟ بتائیے کتنا کھا لیں گے؟ شہد تو ایک چھوٹا سا چمچ اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے، تو شہد کی نہر میں کرنا کیا ہے آپ نے؟ بتائیے دودھ کی نہریں ہیں تو دودھ پینا ہے یا اس میں غوطے لگانے ہیں؟ اور سرسبز و شاداب درخت ہیں اور پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، کتنے پھل کھا لیں گے آپ؟ مجھے ایمان سے بتائیے ساری جنت کے بھی پھل کھا لیں، سارا شہد کھا جائیں، سارا دودھ پی جائیں، تو کیا روز یہ کرتے رہیں گے؟ مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، معصوم فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ ان ساری نعمتوں سے فیض یاب ہونے کے بعد بھی جنت میں مارے مارے پھریں گے کہ علی کب نظر آتا ہے۔ ہائے ہائے، بس جس کا حصہ تھا اسی کے لیے بات تھی میرے حضور۔ ہائے 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 ہائے، حسن اولئک رفیقا سمجھا رہا ہوں۔ جی آپ سلامت رہیں، مصطفیٰ کی بیٹی راضی رہیں۔ حسن اولئک رفیقا سمجھانا چاہتا ہوں، ان کی رفاقت ہر شے سے حسین ہے۔ بھائی توجہ میری طرف کر لیں، ان کی رفاقت، ان کی صحبت ہر شے سے حسین ہے۔ دلیل نہ دوں تو میری بات کو رد کر دیجئے۔ ان کی رفاقت حکومت سے زیادہ حسین ہے، یقین نہ آئے تو جناب فضہ سے پوچھ لیجیے۔ ہائے ہائے، کس کس سے حسین ہے؟ کس کس سے حسین ہے بھائی؟ کس کس سے حسین ہے؟ حکومت سے حسین ہے یا نہیں؟ جناب فضہ سے پوچھ لیجیے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ جناب۔ اچھا اسے لے لیں، پھر اس کی طبیعت ٹھیک ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز۔ ادھر سے لے لیں، ادھر سے ایک صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے، محمد آباد۔ متوجہ ہیں؟ ان کی رفاقت کتنی حسین ہے۔ اسلام کی حدیں بہت دور دور تک پھیل گئی ہیں، اسلام بہت دور دور تک پہنچ گیا ہے۔ علی والوں کا معیار بتاؤں؟ علی والوں کی نگاہ اس بات پہ نہیں کہ اسلامی حکومت کی حدیں کہاں کہاں تک پھیلی، علی والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ شعور کی حدیں کہاں کہاں تک پھیلی۔ ہائے 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 ہائے، اسلامی حکومت کی حدیں۔ بانی مجلس کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے حضور، آپ کے چہرے پہ زیادہ رونق ہونی چاہیے۔ اسلامی حکومت کی حدیں کہاں کہاں تک پھیلی۔ علی والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ شعور کی حدیں کہاں کہاں تک پھیلی۔
موڈ ہو تو بتاؤں، لوگوں کی نگاہ ہے کہ اسلامی حکومت کہاں کہاں تک پھیلی۔ علی والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ شعور کی حدیں کہاں کہاں تک پھیلی۔ موڈ ہو تو بتاؤں، شعور کی حدیں کہاں کہاں تک پھیلی ہیں۔ یمن کا کمبر، اللہ کروں بات، میں بتا رہا ہوں کہ شعور کی حدیں کہاں کہاں تک پھیلی۔ بیٹا باتیں کرنے آئے ہو یا مجلس سننے آئے ہو؟ شعور کی حدیں کہاں کہاں تک پھیلی۔ یمن کا کمبر، روم کا صہیب، ایران کا سلمان، زانزیبار کی فضا، افغانستان کا امراء القیس، ہندوستان کا بابا رتن ہندی، یہ شعور کی حدیں پھیلی ہیں۔ میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جتنے نام میں نے لیے ہیں، یہ آ کے اگر حکومت کے دربار میں نظر آئے ہیں تو ہم جھوٹے ہیں، اور اگر دروازہ زہرا پہ نظر آئے ہیں تو ہم سچے ہیں۔ نہ بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ ہائے 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 ہائے، شعور کی حدیں، شعور کی حدیں۔ متوجہ ہیں؟ علی والوں کا معیار میں نے بتایا ہے۔ علی، آپ کی کتاب آپ کے سامنے کھولوں، آپ کی کتاب آپ کے سامنے کھولوں۔ علی والوں کا معیار یہ ہے کہ جو اب تک خاموش بیٹھا ہے نا، میں اس جملے کے بعد خاص طور پہ اس سامع کا چہرہ دیکھنا چاہوں گا۔ علی والوں کا معیار یہ ہے کہ علی والا ان پڑھ بھی ہو تو بھی علی سے کم کسی پہ مطمئن نہیں ہے۔ علی والا ان پڑھ بھی ہو تو بھی علی سے کم کسی کے پہ مطمئن نہیں ہے۔ آپ ہم سے منوانا چاہتے ہیں، یہ نت نئے نبی ہر ملک میں پیدا ہو رہے ہیں۔ جس کا تھوڑا سا دماغ خراب ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نبی ہوتا ہوں۔ جو مالی خولیے کا مریض ہے وہ اعلان کر دیتا ہے جی میں نبی ہوں، اور پیچھے لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا معیار نبوت اتنا ہلکا ہے۔ کاش انہوں نے علی سے پوچھا ہوتا کہ معیار رسالت کیا ہے، تو نت نئے نبی جی میں نبی ہوتا ہوں، میں آپ کی ہدایت کرنے آیا ہوں۔ علی والوں کا معیار بتا رہا ہوں میرے حضور۔ علی والوں کا معیار یہ ہے، جسے منوانا چاہتے ہو وہ آ کے ہمیں چاند توڑ کے نہ دکھائے، سورج پلٹا کے نہ دکھائے، درخت بلا کے نہ دکھائے، پتھروں سے کلمہ پڑھوا کے نہ دکھائے، وہ بس ہمارے سامنے آ کے اتنا کہہ دے کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، جی ایک بجیے، آپ سلامت رہیں، آپ نے حق ادا کر دیا ہے میرے بھائی۔ وہ ہمارے سامنے آ کے صرف اتنا کہہ دے کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تمہیں علی والوں کے معیار کا پتہ نہیں؟ یہ ایسے محتاط لوگ ہیں کہ انہوں نے اکبر و عباس کو بے عیب مان کر امام نہیں مانا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کس کو منوا لوگے ہم سے؟ ہائے 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 ہائے، یہ کتنے محتاط لوگ ہیں۔ ان کی رفاقت بڑی حسین ہے۔ نبی محمد، صدیق علی، شہید حسین، صالح عباس، جہاں بھی آپ پڑھیں گے نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین،
اس کا پہلا مصداق ام البنین کا بیٹا عباس ہے۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی۔ آپ نے خیال رکھنا ہے زندگی میں جہاں جہاں پڑھیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پہ اور اللہ کے صالحین بندوں پر، ان میں پہلا مصداق ام البنین کا بیٹا عباس ہے۔ کون عباس؟ میں اپنی ساری زندگی کی گفتگو ایک پلڑے میں رکھوں اور تنہا یہ ایک جملہ ایک پلڑے میں رکھوں تو وزنی ہے۔ استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو۔ تعارف ابو الفضل عباس پیش کر رہا ہوں۔ کون عباس؟ جنبش ابرو حسین جس کے لیے وحی الہی کا درجہ رکھتی ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، بیٹا آپ کی خاموشی پہ کلام قربان کروں۔ جنبش ابرو حسین، اگر کوئی بڑا کسی کو کہہ دے کہ پڑھ اور ساتھ پڑھ کے بھی سنائے کہ پڑھنا کیا ہے، تو جواب میں وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ میں کہوں پڑھو بسم اللہ تو جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ گونگا ہو، کیا خیال ہے؟ تو جب پڑھ کہا جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ کیا پڑھنا ہے تو جواب یہ بنتا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ نہیں بنتا نا حضور؟ یہ مجلس ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں آپ کو صرف اور صرف اتنا کرنا ہے کہ جو بات جو ذکر ہو رہا ہو بول کے اپنا نام ان میں لکھوا لینا ہے کہ جن کی آواز پروردگار حق کی تائید میں درج کرنا چاہتا ہے۔ جنبش ابرو حسین جس کے لیے وحی الہی کا درجہ رکھتی ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ جو مشکلوں میں علی سے بھی پہلے یاد آئے اسے عباس کہتے ہیں۔ یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ نہیں، جملہ میں نے ابھی آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اس نے دخول ملے تو حاضر ہو۔ جو مشکلوں میں علی سے بھی پہلے یاد آئے، جو مشکلوں میں علی سے بھی پہلے یاد آئے، مجھے عزت علی کی قسم میں نے مصلے پہ بندوں کو علی سے مانگتے دیکھا ہے، علم کے نیچے کسی کو علی سے مانگتے نہیں دیکھا۔ ہائے ہائے ہائے، جو مشکلوں میں علی سے بھی پہلے یاد آئے۔ یہ جملہ اس لائق ہے کہ گھنٹہ اس جملے پہ تقریر کروں۔ جو مشکلوں میں علی سے بھی پہلے یاد آئے اسے عباس کہتے۔ اور لطف لینا چاہیں گے؟ جو مشکلوں میں علی سے بھی پہلے یاد آئے اسے عباس کہتے ہیں۔ محمد کے بیٹے جس کے گھر اتریں اسے زہرا کہتے ہیں۔ زہرا کا بیٹا جس کے گھر اترے اسے ام البنین کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، لفظ بدلتا ہوں معنی کی کائنات بدل جائے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ مباہلہ میں علی کے بیٹے رسول کے بیٹے بن گئے۔ عزت مصطفیٰ کی قسم، علی کے بیٹے رسول کے بیٹے نہیں بنے، یہ رسول کے بیٹے تھے جو علی کے گھر اتارے گئے۔ اور معاف کرنا، ام البنین کا بیٹا زہرا کا بیٹا نہیں بنا، یہ زہرا کا بیٹا تھا جو ام البنین کے گھر اتارا گیا ہے۔ لطف لے لیجئے گا بھائی، لطف لے لیجئے گا بات کا۔ کبھی زہرا کے گھر ستارہ اترا تھا، پھر ایک دن ام البنین کے گھر چاند اتر آیا۔ ہائے ہائے ہائے، کون عباس؟ کون عباس؟ بے دست دستگیر عباس۔ شیعہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔
میں بلوچستان تک پڑھ کے آیا ہوں اور میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ میں نے باریک بات کی ہو اور علی والوں نے سمجھی نہ ہو. مجھے آج تک کوئی بہت ساری جگہیں جہاں ہم جاتے ہو کہتے ہیں یہاں پہ لوگ اردو نہیں سمجھتے، تو میں انہیں بٹھا لیتا ہوں کہ یہاں بیٹھ کے آپ خود دیکھ لیں کہ یہ نہیں سمجھتے تو پھر کون سمجھتا ہے. تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. بے دست دستگیر ہے عباس، جو بغیر بازوؤں کے بے وارثوں کے بازو تھام لے اسے عباس کہتے ہیں. ہائے ہائے. بہت بڑے بڑے علمبردار گزرے ہیں اسلام میں. ابھی 1-2% چہرے خاموش ہیں، اس جملے کے بعد دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں. بہت بڑے بڑے علمبردار گزرے ہیں اسلام میں. حمزہ، جعفر طیار، مالک لواء الحمد علی. لیکن ذرا کمال دیکھیے گا شہباز ام البنین کا. حمزہ سے علی تک جس نے علم اٹھایا، علم اوپر تھا، علمبردار کا ہاتھ نیچے تھا. جب سے عباس کے پاس آیا علم نیچے رہتا ہے، عباس کا ہاتھ اوپر رہتا. بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. ہائے ہائے ہائے. جملہ بھی آگے ہے، جملہ بھی آگے ہے، جملہ بھی آگے ہے. حمزہ سے علی تک جس علمبردار نے علم اٹھایا، علم اوپر تھا، علمبردار کا ہاتھ نیچے تھا. جب سے عباس کے پنجہ ولایت میں آیا تب سے علم نیچے رہتا ہے، عباس کا ہاتھ اوپر رہتا ہے. جو ہاتھ سے علم اٹھائے اسے علی کہتے ہیں، علم جس کا ہاتھ اٹھائے اسے عباس کہتے ہیں. عباس کا ہاتھ علم کا علم ہے. میں کہاں سے لاؤں وہ لفظ جو اتر جائیں آپ کے دل میں. عباس کا ہاتھ میدان ایک بڑی معروف جنگ ہے جس کو سب سے زیادہ شیعہ نے حیدر کرار نے سنا ہے، جنگ خیبر. کوئی ہے جسے نہیں پتا کہ جنگ خیبر کیا ہے؟ خیبر کی جنگ میں کائنات کے رسول نے اپنے خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. رسول نے فرمایا کل علم میں ایک مرد کو دوں، جو کرار ہے، غیر فرار ہے، اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی. کائنات کے رسول نے اعلان کر دیا اور لوگ اکٹھے ہو گئے خیمہ مصطفیٰ کے باہر اور ساری رات اکٹھے رہے کہ خدا جانے کس وقت مصطفیٰ نکلیں اور ان کی نگاہ میرے چہرے پر رک جائے اور علم مجھے مل جائے. بس علم میرے ہاتھ میں آئے گا تو مردانگی کی سند مل جائے گا. ہائے ہائے ہائے. مسئلہ علم کا نہیں تھا، یہ علم مردانگی کی سند تھی، کیونکہ رسول نے کہہ دیا تھا اسے دوں گا جو مرد ہوگا. تو ہر کوئی منتظر تھا کہ شاید رسول کی نگاہیں میرے چہرے پر رک جائیں تو میں یہ سند پالوں. رسول اللہ نے دیکھا کہ خیمے کے باہر ہجوم ہے، کائنات کا رسول برآمد ہوا. رسول نے دائیں بائیں سے دیکھا، تاریخ نے لکھا کہ لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح رسول کی نگاہ میرے چہرے پہ پڑ جائے. جملہ ہے خدا کی قسم، جملہ نہیں، معرفت کا مینار نور کھڑا کرنے لگا ہوں. کائنات کے رسول نے جب دیکھا کہ باہر ہجوم ہے، رسول خیمے سے برآمد ہوئے. رسول نے فرمایا میں تمہارا اشتیاق، تمہارا شوق، تمہارا ولولہ اور جوش دیکھ رہا ہوں. میں نے علم دینے کا اعلان کیا ہے، میں تمہارا شوق دیکھ رہا ہوں. میں کل علم اسے دے دوں گا جو سورہ قل هو اللہ احد ویسے سنا دے جیسے اتری تھی. عزت علی کی قسم، تاریخ کہتی ہے سب پیچھے ہٹنے لگے، اکیلا رہ گیا ابو طالب کا بیٹا. علی نے رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو اس لہجے میں سنا دوں جس لہجے میں معراج میں اللہ نے آپ سے باتیں کی تھی.
رسول نے علم علی کو عطا کیا۔ عباس کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ عباس ثانی علی ہیں، ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا کہ عباس ثانی علی ہیں۔ اتنی مماثلت ہے، اتنی مشابہت ہے کہ آپ گنتے جائیں مشابہت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ کئی صفحات میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں کہ جو مشابہت ہے جناب عباس میں اور علی میں۔ موڈ ہو تو 2-4 پیش کرو۔ علی مصطفیٰ کے شعر ہے، عباس حسین کا شعر۔ حیدر کا مطلب بھی شعر، عباس کا مطلب بھی شعر۔ علی بھی 4 بھائی، عباس بھی 4 بھائی۔ علی کی ماں بھی فاطمہ۔ میں ایک ہی تقریر میں مجلس سننے کا ہنر سکھا دیا کرتا ہوں جی، اور یہاں سے انشاءاللہ جو خاموشی میں بڑے ماہر ہیں وہ ہنر سیکھ کے جائیں گے کہ مجلس میں بیٹھتے کیسے اور مجلس سنتے کیسے۔ علی کی ماں بھی فاطمہ، عباس کی ماں بھی فاطمہ۔ علی فرمایا کرتے تھے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ عباس فرمایا کرتے تھے انا عبد من عبید الحسین، میں حسین کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ علی نے ساری زندگی کہا ہے میں محمد کا غلام ہوں، میرے مصطفیٰ نے کبھی نہیں کہا علی میرا غلام ہے۔ عباس نے کہا ہے میں حسین کا غلام ہوں، حسین نے کبھی نہیں کہا عباس میرا غلام ہے۔ بلکہ دھیمے لہجے میں ایک اونچی بات کروں، عباس وہ وفادار ہے جسے غلام کہنے کا سردار بھی حوصلہ نہیں کر پا رہا۔ ہائے 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 ہائے۔ علی کی ماں بھی فاطمہ، عباس کی ماں بھی فاطمہ۔ علی محمد کے علمبردار، عباس حسین کے علمبردار۔ علی محمد کی ڈھال، عباس حسین کی ڈھال۔ علی محمد کے علمبردار، عباس حسین کے علمبردار۔ علی کو مصطفیٰ نے خیبر میں علم دیا، عباس کو حسین نے کربلا میں علم دیا، یعنی علی بھی علمبردار، عباس بھی علمبردار۔ مگر میں آپ کو ساتھ لے کے علی کے قدم چھو کے گزارش کروں گا، یا علی علمبرداری کے میدان میں مجھے عباس آپ سے 2 قدم آگے نظر آ رہا ہے۔ میں دلیل نہ دوں، میری بات کو رد کر دیجئے۔ علی کو خیبر میں مصطفیٰ نے علم دیا ہے، عباس کو کربلا میں حسین نے علم دیا ہے۔ میدان علمبرداری میں عباس 2 قدم آگے نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ جن میں سے علی کو علم دیا گیا انہیں بھی ہم جانتے ہیں، جن میں سے عباس کو علم ملا انہیں بھی ہم جانتے ہیں۔ یا علی پتھروں میں ہیرے کا چمکنا اور ہے، ہیروں میں ہیرے کا چمکنا اور ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ نہیں، جملہ فضا میں معلق ہے، رزن نزول چاہتا ہے۔ یا علی پتھروں میں ہیرے کا چمکنا اور ہے، ہیروں میں ہیرے کا چمکنا اور ہے، اندھیری رات میں چاند کا چمکنا اور ہے، سورجوں کی حویلی میں چاند کا چمکنا اور ہے۔ علی بھی علمبردار، عباس بھی علمبردار۔ اور کمال دیکھیں گے شہباز ام البنین کا، حمزہ سے علی تک بات اتنی اونچی ہے کہ میں اب آپ کی سماعتوں پہ مان کر سکتا ہوں کہ آپ اونچی آواز نہیں، اونچی بات سننے والے لوگ تشریف فرما ہیں، اس لیے بات دھیمے لہجے میں کرنے لگا ہوں تاکہ آپ بات کی بلندی کا لطف لے سکیں۔ امید ہے میرا مان آپ نہیں توڑیں گے، آپ اونچی آواز والے نہیں، اونچی بات والے لوگ۔ حمزہ سے علی تک جس نے بھی علم اٹھایا،
تاریخ گواہ ہے، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، حمزہ نے علم اٹھایا تو نیچے منافق منڈلاتے رہے۔ اگر اس بات کی قیمت نہ ملی تو میں یہی پہ بات کو روک دوں گا۔ حمزہ نے جب تک علم اٹھایا نیچے منافق منڈلاتے رہے، جعفر طیار نے علم اٹھایا تو نیچے منافق منڈلاتے رہے۔ حد یہ ہے کہ جو نفاق و ایمان کا خود نشان ہے، اس علی نے بھی علم اٹھایا تو نیچے منافق منڈلاتے رہے، مگر عزت علی کی قسم جب سے عباس کے پاس آیا ہے اس علم کے نیچے کرار آئے ہیں، فرار نہیں آئے۔ ہائے 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 ہائے، جیے جیے سلامت رہیں، مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی ہے۔ اس کے نیچے پھر کرار آئے ہیں، فرار نہیں آئے۔ اگلی پہچان سنیے اور میں زحمت تمام کروں، اگلی پہچان سنیے تو زحمت تمام کروں۔ یہ علم حمزہ کے پاس تھا تو اس کے فریرے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ۔ علم علی کے پاس آیا تو فریرے پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ عباس کے پاس آیا تو نیچے لکھا تھا علی ولی اللہ۔ عباس لشکر کا علم بردار نہیں، ولایت کا علم بردار۔ قیامت تک بغیر بازوؤں کے جس نے ولایت علی کا علم پھر جھکنے نہیں دیا، اس علم بردار کو عباس کہتے ہیں۔ مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھے، پاک سیدہ بانی مجلس کی توفیقات، عزت، معرفت، رزق میں اضافہ، شعور و ادراک کا خوبصورت دسترخوان انہوں نے بچھایا ہے۔ ان کے حق میں دعا بھی کریں جب یہاں سے نکلیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ میزبان پہ فرض ہے، مہمان پہ فرض ہے کہ وہ میزبان کے حق میں دعا کریں۔ یہ رزق کے شعور کا دسترخوان بچھایا گیا ہے، جب یہاں سے نکلیں تو بانی مجلس کے حق میں دعا ضرور کریں کہ یہ اس مجلس کا صدقہ ہے کہ آپ یہاں سے عبادت کر کے واپس جائیں۔ مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھیں۔ عباس کا علم ہی عباس کا تابوت ہے۔ عزادار کے لیے جملہ ایک ہی کافی ہوتا ہے، عزادار بڑا حساس ہوتا ہے۔ یہ ایک جملہ ہی اگر آپ سوچیں گے تو آپ کے سامنے پوری کربلا یوں گھومتی رہے گی۔ وہ شہنشاہ کہ جس کا علم ہی اس کا تابوت ہے۔ علم کس کا برآمد ہوتا ہے؟ جناب عباس کا۔ کربلا کے بعد 9 امام ہیں مگر علم آج بھی عباس کے نام ہے، اس لیے کہ ہر کسی نے ہاتھوں سے دین کی مدد کی ہے۔ عباس وہ ہے کہ جس نے دین کی مدد میں ہاتھ ہی دے دیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سب کچھ بچ گیا خدا کا، کچھ نہیں بچا حسین کا۔ میں جملہ پھر دہراتا ہوں، آپ اس پہ غور کریں۔ میں نے عرض کیا ہے سب کچھ بچ گیا خدا کا، کربلا میں کچھ نہیں بچا حسین کا۔ میں نے کہہ دیا، یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں کیا بچا حسین کا، جب اکبر نہیں بچا، جب قاسم نہیں بچا، جب عباس نہیں بچا، جب اصغر نہیں بچا۔ ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم رلانے نہیں آتے، نہ ہم رلا سکتے۔ رونا ہے تو وہ یہ خیرات محمد کی بیٹی عطا کرتی ہے، ہمارا کام ہے اسباب گریہ فراہم کرنا۔ آگے آپ کا نصیب ہے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے۔ آپ بھی دعا کریں، بی بی گھروں سے چل کے آ گئے ہیں، کم از کم ایک آنسو کی خیرات ضرور عطا کر۔ آنسو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بالکل اختیار میں نہیں ہے، اسی لیے وہ کریم گھرانہ یہ کہتا گیا ہے کہ آنسو تمہارے اختیار میں نہیں تو یہاں بیٹھ کے رونے والی شکل بنا لیا ہے۔ ہم تمہارا شمار ان میں کر لیں گے جو یہاں سے آنسو بہا کے گئے ہیں۔ تو ہر وہ عزادار جو محسوس کرتا ہے کہ میں رونا چاہتا ہوں لیکن آنسو نہیں آتا، آنسو انسان کے اختیار میں نہیں،
وہ بی بی کی بارگاہ میں یہ دعا ضرور کرے، بی بی اسے ضرور آنسوں کی خیرات سے نوازے گی کہ بی بی آنسو میرے اختیار میں نہیں، لیکن دل میں یہ ضرور آتا ہے کہ ایسا نہ ہو میری آنکھیں خشک ہوں اور پہلو میں بیٹھا کوئی لہو رو رہا ہو۔ مرحبا مرحبا مرحبا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی محمد کی بیٹی، آپ دعا۔ میں نے عرض کیا کربلا میں سب کچھ بچ گیا خدا کا، کچھ نہیں بچا حسین کا۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں کیا بچا، جس کا اکبر نہیں بچا، جس کا قاسم نہیں بچا، جس کا عباس نہیں بچا، جس کا اصغر نہیں بچا، لیکن مجھے غربت حسین کی قسم، اکبر سے اصغر تک سب مارے بھی جاتے تو بھی حسین کا بہت کچھ بچ جاتا۔ اس وقت زہرا کے لال کا کچھ نہیں بچا جب علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتر گئی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اس وقت حسین کا کچھ نہیں بچا جب علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتر گئی۔ بی بی فرماتی ہیں کہ جناب عباس کو شب عاشور بی بی نے اپنے خیمے میں بلایا، شام کی مسافرہ نے، اور فرمایا عباس جب میرا بچپن تھا نا، جب ظاہری طور پہ میرا بچپن تھا، میں جب بھی بابا علی کے پاس جاتی تھی نا، بابا علی کبھی میری کلائیاں چومتے تھے۔ اسے بڑا درد میں سنا نہیں سکتا، آگے آپ کا نصیب ہے۔ کبھی میری کلائیاں چومتے تھے، کبھی میرا سر چومتے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ بابا میرا سر اور میری کلائیاں کیوں چومتے ہیں؟ پھر عباس بڑی دیر گزرنے کے بعد ایک دن میں نے بابا سے پوچھ لیا، بابا میں جب بھی آتی ہوں کبھی آپ سر چومتے ہیں، جملہ اس کے لیے ہے جو یہاں رونے کے لیے آیا ہے، کبھی آپ میرا سر چومتے ہیں کبھی کلائیاں چومتے ہیں۔ بی بی فرماتی میں نے پوچھا تو میرا بابا دھاڑے مار کے رونے لگا اور رو کے فرمایا زینب کلائیاں اس لیے چومتا ہوں کہ ان ہاتھوں میں رسیاں پڑیں گی، اور سر اس لیے چومتا ہوں اس سر سے چادر اتر جائے گی۔ عباس بابا نے کہہ دیا اور میں یہی سوچتی رہی جس کا تجھ جیسا بھائی ہو، عباس کس کی جرت ہے اس کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالے، اس کے سر سے چادر اتارے؟ مگر عباس جب سے کربلا آئی ہوں نا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے ان ہاتھوں میں رسیاں بھی ضرور پڑے گی، اس سر سے چادر بھی ضرور اترے گی۔ عباس نے کیا کیا امتحان نہیں دیا، تاریخ درد پڑھ کے دیکھیے۔ حسین ابن علی جو ابتدا میں نے جملہ کہا ہے نا کہ جنبش ابرو حسین، جس کے لیے وحی الہی کا درجہ رکھتی ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ جائیے تاریخ مقتل پڑھ کے دیکھیے، تاریخ درد پڑھ کے دیکھیے، حسین نے عباس کو کبھی کوئی کام دوسری مرتبہ نہیں کہا۔ یہ ہے وفا کا شہنشاہ۔ بلکہ میں نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ حسین نے عباس کو کوئی حکم دیا ہو، حسین نے بس اشارہ کیا ہے، اور ام البنین کا لال سمجھ گیا ہے کہ میرا آقا کیا چاہتا ہے۔ عباس قافلہ چلا، عباس نے قافلہ چلا دیا، حسین نے اشارہ کیا عباس قافلہ روک، عباس نے قافلہ روک دیا، عباس خیمے لگا، عباس نے خیمے لگا دیے، عباس اب خیمے اکھاڑ، عباس خیمے اکھاڑتے تھے۔ تاریخ کہتی ہے جب جب حسین کا اشارہ ہوتا تھا نا، ام البنین کا لال بولتا نہیں تھا، یوں دونوں ہاتھ ملتا تھا۔ یہ جملہ اگر پہنچ گیا شاید مجھے آگے کچھ پڑھنا نہ پڑے، دونوں ہاتھ ملتے ہوئے ایک جملہ کہتا تھا ام البنین کا بیٹا، جانتے کیا کہتا تھا؟ اذا قام قائمنا، اچھا کبھی تو ہمارا مہدی آئے گا، جب مہدی آئے گا میں ان ظالموں سے پوچھوں گا تم نے میرے سردار کو کمزور سمجھ لیا تھا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، بس کفِ افسوس مل کے کہتا اذا قام قائمنا، اچھا جب ہمارا مہدی آئے گا میں ان سے سوال کروں گا۔ ماں ام البنین تھی تو بیٹا عباس تھا، با وفا ماں کا با وفا بیٹا تھا۔ ماں کتنی با وفا تھی، ماں کی وفا کا ایک جملہ سنانے لگا۔ اس گھر کی ایک کنیز تھی جو ماں کہلاتی تھی، ام البنین وہ ماں تھی جو اس گھر میں کنیز کہلاتی۔ وفائے جناب ام البنین کا جملہ سناؤں؟ ایک دن نام تھا بی بی کا فاطمہ، فاطمہ۔ ایک دن بی بی نے فرمایا یا علی، علی آواز دیتے تھے نا، ایک دن بی بی نے فرمایا ذرا وفا کو سمجھنا، ایک دن علی سے کہنے لگی یا علی میری ایک درخواست ہے۔ علی نے فرمایا بولو۔ فاطمہ کیا کہنا چاہتی؟
رو پڑی اور رو کے کہا یا علی مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کرے. ہمیں سمجھانے کے لیے علی نے پوچھا کیوں ام البنین؟ فرمایا آپ لفظ فاطمہ کہتے ہیں نا تو فاطمہ کی بیٹیوں کو ماں یاد آ جاتی. یا علی مجھے ام البنین کہہ لیا کریں. ایسی باوفا کہ کربلا کے بعد، بس یہ 2 جملے ہیں پھر علم آ جائے جی بھر کے ماتم کرنا. کربلا کے بعد جو بیت الحزن علی نے سیدہ کے لیے بنوایا تھا، یہ ہے وفا، یہ ہے ام البنین کی وفا. اسی بیت الحزن میں چلی جاتی تھی، زمین پہ بیٹھ جاتی تھی. 4 بیٹے شہید تھے کربلا کے. ان 4 بیٹوں کی قبروں کے نشان بناتی تھی، مٹی اکٹھی کر کے چھوٹی چھوٹی 4 قبریں بناتی تھی. پھر سرحانے ایک اور قبر بناتی تھی. پھر ان 4 قبروں کے ساتھ اپنے بیٹوں کے نام لکھتی تھی. پھر بڑی قبر کے ساتھ حسین کا نام لکھتی تھی. پھر اپنی چادر کے دامن سے ان 4 قبروں کے نشان مٹا کے کہتی تھی میں تم پہ نہیں روؤں گی، میں صرف اس پہ روؤں گی جس کی بہن کو لاش پہ رونے نہیں دیا گیا. ایسی باوفا ماں کا باوفا بیٹا تھا عباس. اور خدا کی قسم کیسا غیرت مند. تاریخ درد پڑھ کے دیکھیے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں جب کام کر رہی ہوتی ہیں تو سر سے دوپٹہ چادر اتار کے کام کرتی ہیں، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی ہے نا تو جتنی بھی مصروف ہوں آواز دیتی مجھے دوپٹہ لا دو، مجھے چادر لا دو، اذان ہو رہی ہے. تاریخ عرب نے لکھا ہے کہ گھروں میں مستورات جو گھروں کے اندر موجود ہوتی تھی، اگر گلی سے عباس گزرتے تھے نا تو گھر میں موجود مستورات کی آواز آتی تھی مجھے چادر لا دو، گلی سے عباس گزر رہا ہے. میں سوچتا ہوں جس کی آواز سن کے مستورات سروں پہ چادر لے لیتی تھی، اللہ جانے شام کے بھیڑیوں نے اس کی ملکہ کے سر سے چادر کیسے اتاری. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو رو نہ سکے وہ ہائے کہہ لے، جو ہائے نہ کہہ سکے وہ سینے پہ ہاتھ مار لے. محمد کی بیٹی کے قلب کو تسکین حاصل ہو جائے، بی بی تمہیں دعائیں دے کے چلی جائے. آ گیا حسین کے کہنے پر زینب جیسی کے ساتھ، جسے ملکہ کہا کرتا تھا، زینب جیسی باحیا جو علی جیسے باپ کے سامنے آنے کی عادی نہ تھی، اس کے ساتھ عباس آ گیا کربلا کے میدان میں. 2 محرم حسین ابن علی جب پہنچے ہیں نا، اور تاریخ کہتی ہے کہ زہرا کے لال کا گھوڑا خود رکا. حسین ابن علی نے لگام نہیں کھینچی، گھوڑا رکا اور حسین نے زین چھوڑ دی. زین چھوڑنے کے بعد حسین نے پوچھنا شروع کر دیا یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا یہ شط فرات ہے، کسی نے کہا یہ غازریہ ہے، کسی نے کہا یہ نینوا ہے. پھر ایک بزرگ کو حسین نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے سر سے پاؤں تک حسین کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا تو کیوں پوچھتا ہے، یہاں سے چلا جا، اسے عرض کرب و بلا کہتے ہیں. زہرا کے لال کو بزرگ نے کہا اسے عرض کرب و بلا کہتے ہیں. ادھر وہ محمل جس میں علی کی بیٹی سوار تھی، اس محمل سے آواز آئی حسین کربلا آ گئی ہے. روتے ہوئے زہرا کے لال نے کہا بہن آپ تو محمل کے اندر تھیں اور پردہ گرا ہوا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا کربلا آ گئی ہے؟ ایک مرتبہ چیخوں کی آواز بلند ہوئی، آواز آئی حسین مجھے پتا نہیں، جب سے سواری رکی ہے میرے سر سے چادر بار بار گر جاتی ہے. حسین یہی جگہ ہے جہاں میرا عباس مارا جائے گا. یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا. ایسی ملکہ کے ساتھ آ گیا کربلا. کربلا کے میدان میں آ گیا عباس. بار بار حسین ابن علی سے اجازت لیتے تھے. ایک نوحہ ہے جو حسین ابن علی نے پڑھا ہے، کربلا کے میدان میں پڑھا ہوا حسین کا نوحہ. صاحب بہار الانوار نے لکھا ہے کربلا کے میدان میں حسین کا پڑھا ہوا نوحہ. جانتے ہیں حسین نے کب اور کہاں نوحہ پڑھا ہے؟ جب عباس کے دونوں بازو قطع ہو گئے. بس اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پڑھنا، آخری جملہ ہے. عباس کے دونوں بازو کٹے ہیں، عباس کی آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا تھا. زہرا کا لال تڑپتا ہوا اٹھا، اٹھتا گرتا زہرا کا لال. تاریخ نے لکھا ہے واحد شہید ہے کربلا کا عباس، جس کی لاش پہ جاتے ہوئے 7 مرتبہ زہرا کا لال منہ کے بل گرا ہے. حسین اٹھتے تھے پھر منہ کے بل گر جاتے تھے. اٹھتے گرتے زہرا کا لال عباس کے پاس آیا. عباس کی ایک آنکھ میں تیر تھا، دوسری آنکھ میں لہو تھا. حسین ابن علی نے عباس کے پہلو میں بیٹھ کے نوحہ پڑھا. الیوم خر عن الہدایت بدرہا،
آج ہدایت کا بدر کامل غروب ہو گیا۔ الیوم غبان البلاد غمامها، آج برسنے والا بادل شہروں سے روپوش ہو گیا۔ اگلے دو مصریں گے سنیں گے حسین کے۔ عباس کی طرف دیکھ کے حسین نے کہا الیوم نامت آئین بک لم تنم وتصحدت اخرى وعز منامها، عباس تیری وجہ سے جو فوج یزید سوتی نہیں تھی نا، آج کے بعد یہ سپاہی چین سے سوئیں گے، مگر آج کے بعد عباس نہ زینب سوئے گی، نہ ام کلثوم سوئے گی، نہ سکینہ، کربلا سے شام تک انہیں تازیہ نے مار مار کر اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ حسین ابن علی عباس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ واحد سپاہی ہے کربلا کا کہ تاریخ نے لکھا حسین ابن علی کے سامنے آتے تھے۔ بس یہی آخری جملہ ہے، علم قریب لائیں، میں جملہ کہوں گا تو علم برآمد ہو جائے گا۔ عباس ابن علی، حسین ابن علی کرسی پہ تشریف فرما تھے۔ ام البنین کا لال آیا، مولا مجھے جانے کی اجازت دے۔ حسین ابن علی نے کرسی چھوڑی اور چھوڑ کے فرمایا عباس واپس چلا جا۔ عباس تجھے کیسے بھیجوں، تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ چپ کر کے سنا، ام البنین کے لال نے واپس پلٹ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد مولا مجھے لڑنے کی اجازت۔ حسین نے فرمایا عباس تجھے میں نے کہا نا تو میری فوج کا سالار ہے، میں تجھے نہیں بھیج سکتا۔ پھر کچھ دیر گزری تو ام البنین کے لال نے آ کے عجیب بات کر دی۔ حسین کے سامنے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے فرمایا مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت۔ حسین نے کرسی چھوڑ کے کہا عباس تجھے کیسے بھیجوں، تو میری فوج کا سالار ہے۔ اب ام البنین کا لال رو پڑا اور دائیں بائیں دیکھ کے کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ مولا جہاں اکبر گیا ہے وہیں پہ غلام کو بھیج دے، جہاں قاسم گیا ہے وہیں پہ غلام کو بھیج دے۔ عزادارو حسین ابن علی نے ماتم کی تیاری کرنا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، حسین ابن علی نے واپس بھیج دیا اس خیمے میں جس خیمے میں حسین کی سکینہ تھی۔ عباس جا کے نظریں جھکا کے چپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جناب سکینہ نے دیکھے کہا چچا غازی کسی اور کے لیے ملے نہ ملے، میرے اصغر کے لیے 2 گھونٹ پانی مل جائے۔ جھکتے جھکتے قدموں پہ رکھ کے ہاتھ رکھ کے کہا میرے سردار کی بیٹی میں کیا کروں، تیرا بابا مجھے اجازت نہیں دیتا۔ بس یہ سننا تھا کہ سکینہ نے کلائی سے تھاما اور تھام کے کہا میں جاتی ہوں چچا آپ کے ساتھ، میرا بابا میری بات کو موڑتا نہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ ام البنین کے لال نے سارے جنگی ہتھیار پہن لیے، زرہ پہن لی، خود پہن لیے، کف پہن لیے، تلوار پکڑ لی، نیزہ حمائل کر لیا اور سکینہ کے پیچھے عزادارو یوں چلنے لگا جیسے غلام سردار کے پیچھے چلتا ہے۔ چلتے چلتے اس خیمے میں آیا جہاں حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ حسین نے سر سے پاؤں تک عباس کو دیکھا، خود کو دیکھا، زرہ کو دیکھا، نیزے، تلوار۔ حسین ابن علی نے دیکھ کے پوچھا عباس کیوں آیا ہے؟ اب سمجھنا جو رونے آئے ہو، عباس کیوں آیا ہے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا میں نہیں آیا، آپ کی بیٹی لے کر آئی ہے۔ عباس میں تجھے نہیں بھیج سکتا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ شام کی مسافرہ خیمے کے دروازے پہ آ گئی۔ مولا ایک مرتبہ ضرور مجھے بھیج، مولا میرے دل میں حسرت ہے، انہوں نے مدینہ میں میرے سردار کے جنازے میں تیر مارے تھے، مولا تو نے ہاتھ کا اشارہ کیا، میں چپ کر گیا، مولا میری حسرت ہے میدان میں ان سے جا کے پوچھوں انہوں نے میرے سردار کو کیا مجبور سمجھ لیا ہے؟ زہرا کے لال نے زینب کی طرف دیکھا، پھر عباس کی طرف دیکھ کے کہا جا عباس اللہ کے حوالے، جا عباس تو میدان میں اپنی حسرتیں پوری کر، مگر عباس یاد رکھنا تو میدان میں جتنے حملے کرے گا ان کے جواب تیری زینب کو دینے پڑے گے۔ تو میدان میں جتنے نیزے مارے گا یہ کربلا سے شام تک اتنے تازیہ دے ماتم حسین۔ ٹھہر جاؤ